بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ میں منتظمین کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور آپ سبھی کی خدمت میں اور مہمان جو مخصوص یہاں پہ تشریف فرما ہے سلام عرض کرتا ہوں۔ وقت زیادہ گزر چکا ہے، تاخیر سے چل رہا ہے، جتنا وقت مقرر تھا اس سے زیادہ یہاں اس سے پہلے باتیں ہوئی اور اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے 3-4 مہمان حضرات ہیں جن کی تقریریں ابھی ہونی باقی ہے۔ میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات کو بہت کوشش کروں گا بہت کم وقت میں سمیٹ لوں اور آپ سبھی کی زحمتوں کو تمام کروں۔ بہت اچھی بات ہے کہ دہائیوں سے علی ڈے اس یونیورسٹی میں منایا جاتا ہے اور اس دن کا انعقاد کر کے اس نام کے حوالے سے باتیں ہوتی ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہے، خیالوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس سال بھی الحمدللہ ہم سبھی کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس محفل میں شامل ہو اور ہمارے نام اعمال میں بھی اس طرح کی خدمت یا عمل لکھی جائے۔ بہت ہی خوبصورت نام ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب نام علی، اس کے نام کی محفلیں بھی لگتی ہے، محفلیں لگواؤ ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی نام جس کے نام سے محفلیں بھی لگتی وہ آج بھی اتنا ہی تنہا ہے جتنا کل تھا، اس زمانے میں جب کنویں کھود کھود کے اپنے چہرے کو چھپا کے اس کنویں میں غم کے آنسو وہ تنہائی تھی۔ امیر المومنین علی، عجیب نام ہے، عجیب ذات۔ خدا کے مقابلے میں کھڑا کر لو محفلیں لگ جائیں، اور اسی علی کو خدا کے لیے کھڑا کر لو اکیلا پڑ جائے۔ خیبر اکھاڑ والو محفلیں لگ جائے گی، اسی علی کے ہاتھوں اپنے نفس کے سر کو کٹوا لو علی اکیلا پڑ جائے۔ ایک خدا ہے جس نے عدل و انصاف کا تصور قائم کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا اور کہا کہ بے انصافی مت کرو، بے ایمانی مت کرو، بد دیانتی مت کرو، ظلم مت کرو۔ ایک اسی خدا کے مقابلے میں ایک کھڑا کیا گیا، قائم کیا گیا دیوتا نما علی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی جس چیز سے بھی منع کیا گیا وہ سب کچھ کرو، میں ہوں، میں جنت دلوا دوں، تمہاری غلطیوں کا خریدار میں ہوں، بس یہاں پہ میرے شعر سنائے جائے، داد میں ہاتھ کھڑا کر لو، جنت میں دلوا دوں، تمہاری ساری ناانصافی معاف میں کروا لوں گا، تمہاری ساری بددیانتی معاف میں کروا لوں گا، ساری کوتاہی معاف میں کروا لوں۔ عجیب نام نہیں ہے، عجیب شخصیت نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی جسارت کی، ہندوستان میں اس آیت کی آج بہت زیادہ ضرورت، بہت زیادہ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر کسی کے لیے ایک طریقہ، ایک شریعت، ایک منہج، ایک راستہ قرار پایا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرار پایا، الگ الگ راستے، الگ الگ شریعت، شرعتوں و منہج۔ وہ جو پہلے زمانے میں ہندوستان میں کہا جاتا تھا نا کہ خدا کو پانے کے ہزاروں راستے ہیں، جسے ہم شاید ہندو تصور
مانتے تھے، ہندوازم کا فلسفہ مانتے۔ قرآن اس تصور کی تائید کرتا ہے یہ کہہ کے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، الگ الگ راستے ہر کسی کے لیے مقرر ہم نے قرار دیا۔ اگر ہم چاہتے، اگر خدا چاہتا کہ تم صرف ایک امت ہو تو اس کے دست قدرت میں تھا کہ تم سبھی کو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یورپ سے لے کے ایشیا تک، ایشیا سے لے کے امریکہ تک، ہر کسی کو ایک قسم کی امت بنا لیتا۔ اس کے دست قدرت میں تھا، بے شک تھا، میں کوئی شک نہیں۔ خداوند تعالیٰ ایک فلسفہ، ایک تصور بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہیں الگ الگ راستے دیے گئے، الگ الگ منہج دیے گئے، الگ الگ شناختیں دی گئی، شریعتیں دی گئی، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تاکہ تم لوگوں کو جو عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے تم سبھی کو آزمایا جائے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم اچھائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ ہندو، مسلم، عیسائی، بودھ، جو بھی ہے، جین، ملحد، شیعہ، سنی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ منہج بنانے کی اجازت خداوند تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ راستے بنانے، یہ راستوں کے ذریعے خدا کو حاصل کرنے کی اجازت خدا نے دی ہے، بس ایک شرط پہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو بہتری کے لیے، خیرات کے لیے۔ To excel, compete within yourself۔ اسلام کسی کا سر کاٹنے کے لیے نہیں آیا، کسی کو الگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ہندوستان میں آج کہا جاتا ہے کہ اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے، مسلمان معاشرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، مسلمان اور اسلام اور ہندوستان کی یا اس طرح کے معاشروں کی ہمیشہ جنگ ہوتی رہے گی۔ یہ اس طرح کے ماحول میں پتہ ہے کس کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے ہندوستان میں، اس طرح کے ہندوستان میں اس مفسر قرآن کی ضرورت ہے جسے علی کہتے ہیں، جو آج بھی تنہا ہے، جو آج بھی تنہا۔ اب تفسیر کرائے کوئی قرآن سے، قرآن کو ہندوستان کے سامنے کوئی رکھے جس میں انسانیت کی بات ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کی بات ہے، competition to excel for the betterment of the society، سوسائٹی کی رشد، ایولیوشن، ارتقاء کی بات ہے۔ اب یہ تفسیر کون کرے؟ یہ تفسیر کرنے کی گنجائش ایک علی میں تھی، مگر افسوس وہ علی آج بھی تنا، اسے ہم نے تنا، اسے ہم نے گوشے دی۔ ایک دیوتا نما علی تیار کیا گیا ہے، ایک علی جو خدا نے بھیجا، ایک علی جو ہم نے بنایا، اسی علی سے ایک دیوتا نما علی، جس دیوتا نما علی کے بوجھ کے نیچے اس علی واقعی کو دفنایا گیا، اتنا کہ آج بھی اس کی بات کوئی نہیں سن رہا، نہ سنا پا رہا۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم سبھی الگ الگ قومیں جو ہو، یہ سبھی خدا کی قوم ہے، ایک واحد حقیقت کی قوم ہے، ڈھونڈو اسے، مختلف شرعت منہج ڈھونڈو اسے، اس کے ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو۔ کاش علی سے پوچھا ہوتا تو علی جواب دیتے کہ دو قسم کے انسان ہیں، اے مالک اشتر،
جس مالک اشتر کو لکھی ہوئی نصیحت در حقیقت ہمارے لیے تھی. الناس صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. انسان دو ہی قسم کے تو ہے، دو سے زیادہ نہیں ہے. یا دین میں تمہارے بھائی ہے، تمہارے جیسے دیندار ہے، یا انسانیت میں تمہارے برابر ہے. اس سے زیادہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تمہارا انسانوں کے ساتھ، اور اس سے کم کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا انسانوں. دو ہی تو طریقے ہیں علی کے مکتب میں انسان کو دیکھنے کے. نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ بودھ، نہ جین، نہ شیعہ، نہ سنی. یا دین میں تمہارا بھائی یا انسانیت میں تمہارا برابر. ہر دو صورت میں اس انسان کے حقوق برابر کے ہیں، برابر کے ہیں، نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ حقوق. اس علی کے لیے کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں آج ہمارے معاشرے. جو علی یہ کہتا ہے کہ انسان کا بنیادی اثاثہ اور انسان کے بنائے ہوئے معاشرے کا بنیادی اثاثہ العدل اساس الملک. یہ جو معاشرہ بناتے ہو، سلطنتیں بناتے ہو، حکومتیں بناتے ہو، اس کا بنیادی اثاثہ اگر وہ اثاثہ ہے تو میرا معاشرہ ہے، اگر وہ اثاثہ نہیں ہے تو میرا معاشرہ نہیں ہے. والعدل، وہ عدل ہے، انصاف ہے، جسٹس. سوسائٹی بلٹ آن دا ویلیوز آف جسٹس. یہ علی کا معاشرہ ہے. اس سے زیادہ کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی دیوتا نما علی کے ساتھ علی کا. اور اگر یہ عدل گم شدہ ہو، اس کو قائم کرو. کونوا قوامون بالقسط، یہ قرآن کا حکم ہے نا. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری ذات پہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عدل انصاف تم نے ہی کیوں نہ دبایا ہو، اس عدل اور انصاف کو زندہ کرو، چاہے خود کو مارنا کیوں نہ ہو، اور اس عدل و انصاف کو زندہ کرو. اس علی کو کون جانتا ہے؟ اس علی کے لیے کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جو علی یہ کہتا ہے. اچھا، گاندھی جی کا ایک مشہور واقعہ ہے، یا اصول بھی اسے کہا جا سکتا ہے. جب یہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اور کشمیر پہ جو حملہ ہوا قبائلیوں کا، کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو جنگ چھڑی، جو تقسیم کا جو پیسہ بنتا تھا وہ روکا گیا ہندوستان کی طرف سے پاکستان کی. آپ سبھی جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر. تو گاندھی جی نے تاریخ لکھی ہے کہ اعتراض کیا، شاید انہوں نے وہ ہڑتال بھی کی اس پہ، کہ میں کے لیے نام حل کیا جائے، تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انشن یا اسی طرح کو. اور یہ کہا کہ پاکستان کو ان کا پیسہ دیا جائے. انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں، اس وقت کیونکہ جنگ ہے، یہ اس پیسے کا استعمال ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، اس وقت نہ. گاندھی جی نے یہ کہا کہ نہیں، یہ انصاف کے خلاف بات ہے، اصولوں کے خلاف بات ہے، یہ ان کا پیسہ انہیں دیا جائے. خیر، ان کے اصول تھے، اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات. مگر ایک نوحہ خان سے زیادہ مجھے اس معاملے میں گاندھی جی امیر المومنین علی کے زیادہ قریب لگے. کیونکہ خوارج نے جب تلوار اٹھائی علی کے اوپر، جب علی کی حکومت تھی، تاریخ گواہ ہے کہ ایک دینار بھی علی نے خوارج کا نہیں روکا جو حق بنتا تھا خوارج جنگ کے زمانے میں. صفین کا پانی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پانی طرف مقابل کے قبضے میں ہے، پانی روکا گیا. وہی پانی جب علی کی لشکر کے قبضے میں آیا، وہی پانی فراواں رکھا گیا لشکر مقابل کے. اور جب یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ انہوں نے ہم پہ پانی بند کیا ہے، اب ہمارا وقت ہے، ہماری باری ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ان پہ پانی بند کرے، سبقت مل سکتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا خبردار، میں انصاف اور عدل کے قیام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، نہ انصافی کے لیے نہیں، بادشاہت کے لیے نہیں. عدل، انصاف، اصول، جہاں پہ
عدل قائم ہو، ناانصافی دفن ہو، وہ معاشرہ، وہ علی، اس علی کے چاہنے والے. اگر ظلم ہو، ظلم اور ظالم کے ساتھ دشمنی، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ شعار ہے، اصول ہے علی کا. ہم سبھی آج ہاتھ کھڑا کریں اور اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہمارے ملک کے بشمول جتنے بھی مظالم ڈھائے جاتے ہیں جہاں پہ بھی، چاہے وہ ہمارے ہی ہاتھ سے کیوں نہ ہو، کتنے ہاتھ اٹھے آج اصول کے ساتھ اس ظلم کے خلاف، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے ہم کتنے ہاتھ اٹھ پاتے ہیں اس ظلم کے خلاف جو شعار ہے، اصول ہے علی کا، جو مقصد ہے علی کا. ہم نے ایک علی تیار کیا ہے جس کے قریب آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے، اس کے معجزوں کو ماننا ضروری ہے، منقبتیں ضروری ہے، اس کے دیوتا نما ہونا ضروری ہے. جبکہ بات یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے جو ذات خدا و تعالیٰ نے زمین پہ دی. اگر ظلم کے خلاف کوئی زبان اٹھنے سے کتراتی ہو، اگر ظلم کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھنے سے کتراتا ہو، وہ 1000 بار، لاکھ بار بھی علی کے منقبتوں پہ واہواہی کے لیے اٹھے، علی کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اس لیے وہ والا علی جو دیوتا نما ہے، اس کی آج بھی محفلیں لگتی ہے، جس کی منقبتوں پہ، معجزوں پہ، دیوتا نما کہانیوں پہ آج بھی محفلیں لگتی ہے. اور وہ والا علی جو یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم قائم ہوا، تم کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف، تمہارا ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارا وجود اس کے خلاف جاؤ. وہ علی آج بھی اتنا ہی تنہا ہے جتنا کل تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس علی کو پہچان پائے اور اپنے وجود میں اس علی کو جگہ دے پائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. السلام علیکم.